فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائف اینڈ فوڈ چینل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چینل کا نام لائف اینڈ فوڈ کے نام سے ہے. یہ فوڈ سے ہٹ کے ہے, یہ لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. ایک باپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, جس کی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے. آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں, کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں بھی ایسے ہی عمل کریں اور اپنے بچوں کے لیے خود تھوڑا سا ٹائم نکالیں نماز, قرآن اور حدیث کے لیے. آج ہمیں پڑھنا ہے پھر سے, کیا نام ہے, سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھنی ہے, ہم نے تلاوت کرنی ہے. جس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ جمعے کے جمعے جو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں اگلے جمعے تک. اب جو پورے کا پورا سورہ جو ہے وہ افضل تو یہ ہے کہ پورے سورے کی تلاوت کی جائے. اگر نہیں کر سکتا ہے بندہ تو سورہ کہف کے پہلے 10 آیات کی تلاوت کی جائے یا آخری 10 آیات کی تلاوت کی جائے, اور یا پورا سورے کو حفظ کیا جائے, میمورائز کیا جائے, یا کم از کم اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پہلی 10 آیات کو میمورائز کیا جائے یا آخری 10 آیات کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. All praise, تعریفیں, تمام تعریفیں اینڈ تھینکس اور تشکر اور اللہ کی طرف, who has sent down to his slave, جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی the book قرآن, and has placed therein any crookedness, اور اس میں کوئی کجی نہ چھوڑی. یعنی اللہ تمام تر تعریفیں اور بڑائی ہیں اللہ پاک کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا قرآن پاک کو, اور قرآن پاک کو پلین الفاظ میں بیان کیا آسانی کے لیے. قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. He has made it straight to give warning to the disbelievers. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سیدھے الفاظ میں نازل کیا کہ وارن کریں, کیا کریں, خبردار کریں ڈسبلیورز کو, جو ایمان نہیں لاتے, آف اے سیویئر پنشمنٹ, ایک شدید عذاب کی, فرام ہم, اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو کہا ہے, وارن کیا ہے ایک شدید عذاب اللہ کی طرف سے. اینڈ گیو گلیڈ ٹائڈنگس ٹو دا بلیورس, اور دے خوشخبریاں کن کو, ٹو دا بلیورس, ان لوگوں کو جو ایمان لائے, ان دا وننس آف اللہ, اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے پہ, اسلامک مونوتھیزم جو اسلامی توحید ہے, who do righteous deeds, جو کرتے ہیں نیک اور صالح اعمال, and they shall have a fair reward, اور ان کے لیے ہوگا ایک احسن انعام, اور وہ احسن انعام کیا ہوگا, پیراڈائز, جنت. تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ he has made it straight to give warning to the disbelievers. اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا بنایا, سیدھا کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شدید عذاب کی خبردار کریں ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے, اور خوشخبریاں سنا دے ایمان والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے میں ایمان رکھتے ہیں اور اسلام کی توحید پہ ہیں. who do righteous deeds, جو نیک صالح اعمال کرتے ہیں کہ ان کو اس کے بدلے میں ایک احسن ریوارڈ انعام ملے گا.
جو ہے جنت. They shall abide therein. They shall abide, وہ اس میں رہیں گے, therein forever, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ماکثین فیہ ابدا, ماکثین رہیں گے وہ اس جنت میں, فیہ ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. And to warn those, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن نازل ہوا ہے ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے. کن کو؟ جیوز کو, کرسچنز کو, اینڈ پاگانز, who سے, جو یہ کہتے ہیں. اور اس قرآن میں سیدھی سیدھی وارننگ ہے, تنبیہ کی گئی ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ ہیز begotten a son, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کو جنم دیا, نعوذ باللہ, اور آف اسپرنگ, یا اللہ تعالیٰ نے بچوں کو جنم دیا, اور چلڈرن, یا اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں. یہ سب جھوٹ اور غلط کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے, ایسے باتوں سے مبرہ اور پاک ہستی ہے. تو کیا کہا؟ وَيُنذَرَ الَّذِينَ, اور وارن کریں ان لوگوں کو, قالو, جو کہتے ہیں لَاتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بچے کو جنم دیا. No knowledge have they of such a thing. No knowledge, کوئی علم نہیں, have they, ان کے پاس ہے, of such a thing, کوئی کسی اس طرح کی بات کا, اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں. nor had their fathers, اور نہ ان کے اجداد کو اس بارے میں کوئی معلومات تھی. mighty is the word, بہت بڑی بات ہے جو نکلتی ہے, that comes out of their mouths, جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. کون سی بڑی بات؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں. they utter nothing but a lie, وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے, یا سوائے جھوٹ کے یہ کچھ نہیں بولتے. یہ جو کچھ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا, کہ کوئی علم نہیں رکھتے اس معاملے میں, اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو اس بارے میں کوئی علم تھا. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے چھوٹے منہ سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے یا اس کے بچیاں ہیں, نعوذ باللہ, یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں بکتے. Perhaps you would kill yourself, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, in grief over their footsteps, for their turning away from you, because they believe not in this narration. Perhaps, غالباً, you would kill yourself, آپ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھ میں کہ یہ کن نقش قدم پہ چل رہے ہیں, کہ یہ آپ کی بتائی ہوئی باتوں پہ ایمان نہیں رکھتے اور آپ سے دور ہوتے ہیں. بیکاز دے بلیو ناٹ ان دس نریشن, کیوں ایسا؟ اس لیے ہے کیونکہ یہ اس قرآن میں ایمان نہیں رکھتے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, کیونکہ یہ اس قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے, اسی لیے وہ کلام, وہ احکامات, وہ نصیحات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کرتے ہیں, یہ اس سے دور بھاگتے ہیں, اور آپ کے نقش قدم پہ جو ہے نا, نقش قدم کو فالو نہیں کرتے. ویریلی, یقیناً, we have made, ہم نے بنایا ہے, that which is on earth, جو کچھ زمین پر ہے, as an adornment for it, زمین کی سجاوٹ کے لیے, in order that we may test, تاکہ ہم آزما سکیں, them, ان کو, یعنی mankind کو, as to which of them are best in deeds, کہ ان میں سب سے اچھے اعمال لے کر کون آتا ہے. those who do good deeds in the most perfect manner, وہ جو کرتے ہیں اچھے اعمال بہترین طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. بہترین طریقے سے اچھے اعمال کو سر انجام دینے کا مطلب کیا ہے؟
as to which of them are most best in deeds. Perfect manner میں کیا ہوتا ہے کرنا؟ That means to do them totally for Allah's sake, کہ وہ اعمال جو نیک اعمال جو صالح اعمال انسان کرتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ اس میں جو ہے وہ نود و نمائش ہو، شو آف ہو، ایروگنس ہو یا کوئی اور خفیہ ڈیزائنز ہو. نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں. مثال آپ نماز پڑھتے ہو، اس کے پیچھے یہ ڈیزائن نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے لوگ کہیں گے کہ یہ ایک نیک آدمی ہے اس لیے میں نماز پڑھوں. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہمیں ادا کرنا ہے. جس وقت بندہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، یہ نہیں بولے کہ میں سوسائٹی میں کمیونٹی میں مشہور ہو جاؤں ایز روزے دار اور پرہیزگار. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا فرض ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر. پھر جس وقت اسی طرح جس وقت بندہ صدقہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے، عطا کیا ہوتا ہے، غریب غربا کی مدد کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ نود اور نمائش، نہ کہ شو آف. اور that means to do them totally for Allah's sake and in accordance with the legal ways of the Prophet. اور وہ کام جو ہم کریں وہ ہونے چاہیے، وہ نیکیاں بھی جو ہونی چاہیے وہ اسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرنے کا کہا ہے. مثال آپ چیریٹی دیتے ہو، دینا بھی رائٹ ہینڈ سے ہی چاہیے. جس وقت کسی سے ملتے ہیں مسکرا کے ملنا ہوتا ہے. مسجد میں جاتے ہیں رائٹ پاؤں کو اندر کرنا ہوتا ہے، لیفٹ پاؤں نکلتے وقت جس وقت گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کیا کرتے ہیں. جاتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے جاتے ہیں. تو ان نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ تمام کام تب ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے جب پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی فار اللہ سیک، اللہ کی رضا کے لیے ہوں. اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ ٹوٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے. ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّ لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيِّدًا جُرَزًا and verily اور یقیناً we shall make ہم بنائیں گے all that is on it the earth جو کچھ بھی ہے اس زمین پہ a bare dry soil کیا بنائیں گے اس کو؟ ایک بنجر خشک زمین وداؤٹ اینی ویجیٹیشن اور ٹریز اور اس پر کوئی زندگی کے آثار نہیں ہوں گے. ڈو یو تھنک دیٹ دا پیپل آف دا کیو اینڈ دا انسکرپشن دا نیوز اور دا نیمز آف دا پیپل آف دا کیوز ویر اے وانڈر امنگ آور سائمس؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جو اصحاب کہف ہیں وہ ہمارے عجوبوں میں سے، ہمارے معجزوں میں سے ایک وانڈر عجوبہ ہے، ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ ہے؟ اصحاب کہف کی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اصحاب کہف ہیں والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک معجزہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے اصحاب کہف کا. اور اصحاب کہف کی کہانی آپ جانتے ہو کہ جب وہ ایک ینگ فوک تھے، کچھ جوان تھے، وہ کہاں پہ تھے؟ وہ مشرکین، ان کے قبیلے والے، ان کے جو گھر والے، جو ان کے معاملات ہوتے، جو ان کے سراؤنڈنگز کے لوگ تھے وہ مشرکین تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان بخشا اور انہوں نے فیصلہ کیا کیا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہ کے اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. پھر وہ وہاں سے چلے گئے اور غار ان کے ساتھ بے کتا بھی تھا، ان کی تعداد سوائے اللہ کو کسی کو معلوم نہیں ہے. پھر وہ گئے اور وہاں پہ وہ سو گئے پتہ نہیں کتنے 100 سال، پھر جاگے. پھر وہ کہانی میں نے آپ کو ساری سنائی ہے، ٹھیک ہے. ریممبر when the young men fled for refuge، یاد کریں جب وہ ینگ مین جوان لوگ فلڈ بھاگے فار ریفیوج پناہ کے لیے. فرام کن سے بھاگے تھے؟ ڈس بلیونگ فوک، ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے تھے. ٹو دا کیو، اور انہوں نے ریفیوج کس میں حاصل کیا؟ پناہ کس میں حاصل کی؟ کیو میں.
کیو کیا ہوتی ہے؟ They said, انہوں نے کہا our Lord ہمارے رب bestow on us ہم پر نازل کریں mercy رحمت from yourself اپنی طرف سے and facilitate اور آسانی کریں for us ہمارے لیے our affairs ہمارے معاملات کو in the right way سیدھے راستے کی طرف. یعنی جس وقت وہ بھاگے جس وقت وہ پناہ کی غرض سے اس کیو میں گئے اور وہاں پہ جاتے انہوں نے دعا کی اے اللہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے معاملات کو آسان فرمائے سیدھے راستے کی طرف یعنی کامیابی کی طرف صراط مستقیم کی طرف وہ راستہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی طرف جاتا ہے وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے وہ راستہ جس پر صحابہ کرام انبیاء کرام صحابہ کرام آل رسول تابعین تبع تابعین اور اللہ کے نیک بندے چلتے ہیں وہی راستہ ہے جس پر وہ جو اسٹریٹ راستہ ہوگا یہ وہی راستہ ہے جس پر صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں اسی پہ چلنے والے کامیاب ہوں گے اور انہی کے لیے جو ہے وہ عظیم سکسیس ہوگی اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ایک احسن انعام ہوگا جو پیراڈائز ہوگا یعنی جنت ہوگی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. صدق اللہ العظیم. اس طرح یہ سورہ کہف کے ہماری 10 آیتیں جو ہم روزانہ جمعے کو تلاوت کرتے ہیں ریسائٹ کرتے ہیں یہ کمپلیٹ ہوتی ہیں اور آپ نے اب کوشش کرنی ہے جس طرح میں نے یہ 10 آیتیں میں نے میمورائز کی ہیں حفظ کی ہیں یہ 10 آیتیں آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے. صدق اللہ العظیم. رضیت باللہ ربا و باسلام الدین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول. اور دوسری دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. خوش رہیں خوشیاں بانٹیں. فی امان اللہ. جزاک اللہ خیر. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام